فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بلد کی 3 آیتیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 13 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت کا ذکر کیا تھا کہ انسان تھوڑا بہت مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کہتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا، اب میں بہت کچھ خرچ کر دیا ہوں اور آگے کے میرے مرحلے آسان ہیں، مجھے پوچھا نہیں جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ میں نے خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا، اور یہاں پر بھی اللہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ اللہ نے وہاں کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا خرچ کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ کیا ہم نے تجھ کو 2 آنکھیں نہیں بنائی، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے، اور کیا ہم نے دو راستے تجھے نہیں دکھائے، ایک سیدھا راستہ جنت کا راستہ اور جہنم کا۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اصل کامیابی، اصل مال خرچ کرنا کیا ہے؟ فرمایا فلاقتحم العقبہ۔ اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ یہ عقبہ میں داخل ہوتا۔ گھاٹی میں عقبہ کہتے ہیں گھاٹی، اصل میں اقتحمہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پھینک دینا یا اپنے آپ کو سوار کر لینا۔ تو اللہ نے کہا فلاقتحم العقبہ، اس سے عقبہ میں داخل ہونا یا عقبہ میں سوار ہونا اس سے نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد کہا وما ادراک ما العقبہ، اور اے نبی آپ کیا جانتے ہیں، آپ کیا جانیں یہ عقبہ کیا ہے، یہ عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں قرآن مجید میں 2 طرح کے اسلوب بیان کیے گئے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یہاں ایک بات کہی، اللہ نے 2 طریقے سے قرآن میں اللہ کے نبی سے سوال پوچھا، ایک ہے وما ادراکا، ایک ہے یدریکا۔ ادراکا یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یدریکا یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو جہاں اللہ نے ادراکا کہا وہاں اللہ نے جواب دیا اس کا، آپ کیا جانے کیا ہے، اور جہاں یدریکا کہا اللہ نے کیا آپ کیا جانتے ہیں یا کیا جانیں گے، اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا، اس کو مبہم رکھا اللہ نے۔ جیسے کہا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کیا جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، وہ قریب ہے، کب آئے گی اللہ نے نہیں کہا، نہیں بتایا، بلکہ مبہم رکھ دیا۔ لیکن جہاں اللہ نے ماضی کے صیغے کے ساتھ ادراکا کہا اللہ نے اس کا جواب دیا۔ جیسے یہاں پہ وما ادراک ما العقبہ، اللہ نے کہا آپ کیا جانیں عقبہ کیا ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اسی طرح وما ادراک ما القاریہ، اللہ نے کہا قرآن میں القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ما القاریہ آپ کیا جانیں یہ کھڑکھڑا دینے والی چیز یعنی قیامت کا دن کیا ہے۔ پھر اللہ نے جواب دیا یوم تکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ جو ہے بالکل ٹڈیوں کی طرح سب جمع ہو جائیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے۔ تو جہاں بھی اللہ نے ماضی کے صیغے کے ساتھ اللہ کے نبی کا ذکر کیا وما ادراکا کہ آپ کیا جانیں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اور جہاں مضارع کے صیغے کے ساتھ یعنی حال اور مستقبل کے صیغے کے ساتھ یعنی یدریکا آپ کیا جانتے ہیں یا کیا جانیں گے جس کا ترجمہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اس کو مبہم رکھا اور اس پر اللہ خاموش رہا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وما ادراک ما العقبہ، آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا فک رقبہ، پہلی چیز گھاٹی یہ ہے فک رقبہ، کسی گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اسلام سے پہلے بلکہ اسلام میں بھی غلامی کا دور تھا، لوگوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، بلکہ مارکیٹ لگی جاتی تھی، جیسے بیلوں کا بازار لگتا ہے، بکروں کا بازار لگتا ہے، انسانوں کا بازار لگتا تھا، عورتوں کا بازار لگتا تھا، لونڈیوں کا بازار، غلاموں کا بازار۔ جس طرح انسان جانور کو پکڑ پکڑ کے دیکھ کے خریدتا ہے، پیر اٹھا کے اس کا دیکھتا ہے کتنا وزن ہے، اس طرح عورتوں کو بھی پوری طرح چیک کر کے انسان خریدتا تھا، اس کے ہر اعضاء کو دیکھ کر پھر اس کا ریٹ لگاتا تھا۔ انسانوں کو، عورتوں کو، غلاموں کو، لونڈیوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جس نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور پھر اسلامی تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے غلامی کا دور ختم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
غلام کے ہر عضو کے بدلے انسان کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک غلام کو کسی نے آزاد کیا تو اس کے ہاتھ کے بدلے اللہ اس کے ہاتھ کو جہنم سے آزاد کرے گا، اس کی آنکھ کے بدلے اس کی آنکھ کو، اس کے کان کے بدلے اس کے کان کو، اس کے پیر کے بدلے اس کے پیر کو، اس کے جسم کے بدلے اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے کی اللہ کے نبی نے خود ترغیب دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں دشوار گزار گھاٹی میں سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ کامیابی کی سب سے پہلی ضمانت یہ ہے فک رقبہ، کہ غلام اور لونڈیوں کو آزاد کیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ یہ تھا، صحابہ کرام نے اس موقع پر غلاموں کو آزاد کیا جبکہ غربت کا عالم تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکی دور میں غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، اور خاص کر ان غلاموں کو جن کو خرید کر جن پر کفار مکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، یہ زیادہ قیمت میں خرید کر ان کو آزاد کرتے۔ ان میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہے، جن کو ان کا مالک مغیرہ گرم ریت میں ان کو بالکل برہنہ لٹا کر اوپر بڑے بڑے چٹان رکھتا اور ان کو گھسیٹا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق نے اس سے پوچھا، قیمت لگائی بہت بڑی، کہ اس نے قیمت لگایا، انہوں نے خریدا اور آزاد کیا۔ بہت سارے غلاموں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا۔ تو اسلام کی تعلیمات ہے غلاموں کو آزاد کرنا۔ اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بیت المال میں پیسہ مکمل طور پہ بھر جاتا اور لوگ ان سے سوال کرتے کہ امیر المومنین اب ہم مال کہاں رکھیں، مال رکھنے کے لیے بیت المال کے جو گودام ہیں ان میں جگہ موجود نہیں ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اب یہ مال کو لو اور تلاش کرو، جو بھی غلام نظر آئے اس غلام کو آزاد کرو۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک عظیم کارنامہ تھا کہ انہوں نے بیت المال کی رقم سے جو بچی ہوئی ہوتی اس سے انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنے میں انہوں نے اس پیسے کو خرچ کر دیا۔ تو غلاموں کو آزاد کرنے بہت بڑی نیکی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ موجودہ دور میں غلاموں کا دور نہیں ہے، تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جو بے قصور مسلمان جو قید کے اندر ہیں، جو پریشان ہیں، جو کیس نہیں لڑ سکتے، تو اگر کوئی انسان اپنے ان پیسوں سے ان مجبور مسلمانوں کا کیس لڑے، ان کو قید سے آزاد دلائے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے گھاٹی کے بارے میں کہا کہ بڑی گھاٹی جس میں داخل نہیں ہو سکا، اس میں پہلی چیز یہ ہے فک رقبہ، کسی غلام کو آزاد کرنا۔ اور کیا کیا چیزیں ہیں اللہ نے آگے کی آیتوں میں بیان کی ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل کے درس میں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان.